حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خوبیوں سے بھری ہوئی شخصیت، دیانت، شجاعت، حسن، خلوص، حیا، علم و عمل، مجاہد، دین پھیلانے والے، مسجدیں بنانے والے، خانہ کعبہ مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے اور بہت دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلانے والے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہے، اس کے بعد ہمارا جمعہ کا وقت ہے۔ ہمارے لیے ان عظیم ہستیوں کی زندگی سے سبق ہیں، اگر ہم لینا چاہیں۔ سبق لینے والے کو سبق ملتا ہے، جو لینا ہی نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ اب میں چند واقعات عثمان غنی رضی اللہ کے بیان کروں گا، جس سے ہمیں بہت سارے سبق ملیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گرچہ زندگی میں تنگی کے دن بھی آتے ہیں، لیکن عثمان غنی کا دور اچھا رہا۔ جوانی، بچپن، مالدار فیاض تھے، کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے مالدار فیاض۔ فیاض محلے والا نہیں، ملک فیاض نہیں، فیاض سے مراد کہ بہت مال ہو اور بانٹ دے۔ فیاض کو ہم دوسرے اس کے معنی کر لیتے ہیں سخی، ایسا مالدار سخی کہ جیسے ہی مال آتا بانٹ دیتے۔ آپ کی زندگی کے چند واقعات سے ہمیں کنجوسی پن سے نکلنا اور سخاوت کرنا اور حیا کرنا، مسجدیں بنانا، یہ ساری چیزیں آپ کی لائف سٹائل سے ملیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دیں۔ آخری نبی امام الانبیاء کا داماد ہونا یہ تھوڑا سا اعزاز نہیں۔ یہاں آپ حیران ہوں گے، داماد وہ بھی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے۔ رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ، حضور کی بیٹی کا نکاح ہوا، جب اللہ کو منظوری ہوئی فوت ہو گئی۔ ام کلثوم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح پڑھا دیا، جتنی اس کی زندگی سی زندہ رہی، فوت ہو گئی۔ حضور ابھی زندہ تھے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی سے بیاہ دیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ خوبیوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی کمی نہیں تھی اس میں۔ تاریخ اسلام، تاریخ دنیا پڑھ کر دیکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا۔ 1.25 لاکھ کم و پیش نبی ہیں، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنی بیٹی کا ڈبل، یعنی پہلے بھی دیا پھر رشتہ دیا۔ ایسا کوئی نبی نہیں جس کے داماد نے 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان غنی سے نکاح کر دیتا۔ ایسے کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ کوالٹیاں ڈھونڈتے ہیں، کم از کم جو ہمارے پاس یہاں حضرت عثمان غنی کے لائف سٹائل سے ملیں گی، اس میں یہ کوالٹی تھی کہ عثمان غنی علم اور عمل
تدبر، فکر اور حیا اور سخی کاروباری شخص تھے، جسے حضور نے خود اپنا داماد منتخب فرمایا۔ علم ہونا اعزاز ہے، لیکن جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ عثمان غنی وہ علم والے تھے، قرآن و حدیث اور مروجہ جو بھی علوم تھے اس کے ماہر، اس کے ساتھ ساتھ باعمل تھے۔ علم والے بھی زیادہ تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن عمل والے بہت کم تعداد میں۔ آج کے دور میں علم والے بھی بہت کم ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے انجینئرنگ علم ہے، وہ ہنر ہے بھائی۔ آپ سمجھتے ہوں گے بی اے ایف اے ایم اے علم ہے بھائی، وہ بھی ہنر کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ میڈیکل ڈاکٹر بنتے، ہنر ہے وہ۔ انسان مشین پہ سرچ کرتے ہیں، دوسری مشین۔ صحیح علم وہ ہے جو اپنے رب کی پہچان دے، اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی عزت، توقیر اور حقوق اللہ، حقوق العباد بتائے۔ جس علم نے یہ نہیں بتایا کہ تیرا گاڈ کون ہے، تجھے کس نے بنایا ہے، وہ علم والا تو نہیں نا۔ علم والا تب ہوگا جب یہ جان جائے گا مجھے کس نے بنایا ہے، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، اس کی شناسائی۔ اس کے بعد جس نے بنایا ہے، جس کا سب کچھ ہے، اس نے کیا حکم مجھ پہ لاگو کیے ہیں، پھر معائنہ کرنا کہ کیا میں اس حکم کے مطابق چل رہا ہوں کہ نہیں۔ ورنہ نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں جو اپنے باس کی مرضی، اس کی ٹائمنگ کے مطابق نہیں چلتا، چل بھائی تو کل تو نہ ہی چھٹی۔ یہ تو مالک ہے جو نہیں نکالتا، پھر اس نے سنبھال رکھا ہے۔ لیکن کامیاب ہونے کے لیے، اور دوسری بات اس کے برگزیدہ رسول اور احکام کیا ہیں، ہمیں کیسے جینا ہے، کس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، اخلاقیات کیا ہوگا، لین دین کیا ہوگا، معاملات کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب بندہ سیکھتا ہے وہ اہل علم ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں۔ عثمان غنی بھی انہی کے ٹاپ لوگوں میں، صحابیوں میں سے تھے۔ پیکر حیا، حیا اتنے پیکر والے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیا کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ کہا کہ فرشتے آپس میں عثمان کی حیا کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اتنا حیادار ہے۔ اب آپ حیا کی بات کریں گے تو تھوڑا سا اس کو بھی کھول لیں۔ حیا کا مطلب صرف پردہ نہیں، حیا کا مطلب صرف نظریں جھکا کر چلنا نہیں۔ حیا ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر بول چال بھی، کردار گفتار بھی، نظر اور سماعت بھی شامل ہے۔ آپ کیسے بڑے سے بولتے ہیں، یہ حیا کا حصہ ہے۔ چھوٹے سے کیسے بات کرتے ہیں، سامنے والے سے آپ کیسے مخاطب ہوتے ہیں، ایک عالم دین سے آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے، اپنے ابے کے برابر والے سے کیسے بول رہے ہیں، اپنے برابر ایج والے سے کیسے بول رہے ہیں، خواتین سے کیسے بات کرتے ہیں، کون سے الفاظ بولنے ہیں، لہجہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر نکھار، آداب سارے یہ حیا کے حصہ ہیں۔ یہ گفتگو بھی کس کا حصہ ہے، حیا کا۔ اور آج جب ہم کہیں گے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے ہیرو تو عثمان غنی حیا والے، تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو ہمارے ذہن میں صرف یہی بات آئے گی کہ ہم نے حیا یہ کرنی ہے،
اجنبی غیر محرم سے میل جول نہیں رکھنا بذریعہ موبائل یا بالمشافہ، نجائز دوستیاں نہیں رکھنی. یہ کافی تشریح نہیں ہے، یہ تو ایک پوائنٹ ہے نا اس کا حیا کا. حیا پورا یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں مٹھاس اور حلاوت ہو، آپ کی گفتگو مد مقابل کی عزت توقیر کر رہی ہو، آپ جب بول رہے ہوں تو یقین آ جائے کہ آپ حیا والے ہیں. جب آپ ڈاکو، کتا، بلا، چور، جب آپ کی لینگویج بھی خراب، زبان بھی خراب اور نظر بھی خراب، مکس کر دیں گے لڑکی لڑکے کو، بندے عورتوں کو، تو تیسرا شیطان تو آئے گا. یہ حیا کہاں سے ہوگا؟ حیا والے عثمان غنی کے بارے میں حیا کی ڈیفینیشن، اس کی کوالٹی فرشتے بھی ڈسکشن کرتے تھے کہ جناب کے داماد ذی النورین، 2 نوروں والے، یعنی 2 آپ کی بیٹیوں کے شوہر بننے والے اتنے حیا والے ہیں کہ فرشتے بھی تذکرے کرتے ہیں. ہم کیا سخی ہو سکتے ہیں؟ کوشش کریں عثمان غنی کی سخاوت کو فالو کریں، عثمان غنی کو فالو کریں. جب کہا کہ اللہ کے لیے مال دو، سینکڑوں ہزاروں اونٹ، ہزاروں درہم، ہزاروں اشرفیاں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ختم ہو جائیں گی میرے پاس، پیچھے سے مجھے کہاں سے ملے گی. یہ تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ختم ہو جائیں گے. دکان پہ دیتے ہوئے، مارکیٹ میں دیتے ہوئے، چیزیں خریدتے ہوئے، بل دیتے ہوئے یہ خیال کم آئے گا. حالانکہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ختم نہیں ہوتا، انویسٹ ہوتا ہے. یہ کاروبار میں آپ خرچ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. عثمان غنی کا دور، عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں قحط پڑا، بہت تنگی تھی، اناج نہیں تھا. اسی اثنا میں آپ نے مہنگوں داموں اناج ہزاروں اونٹ منگوا کر مہنگے اور لوگوں میں سستے داموں فروخت کرنا شروع کر دیے. کچھ لوگوں نے کہا حضرت اس اناج کا اب ریٹ یہ ہے، کیونکہ قحط پڑتا ہے تو ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے. جیسے پچھلے 3-4 سال سے یہاں قحط ہی پڑا ہوا ہے، رکتے پھر بھی نہیں بنگڑے ڈالنے والے. شیطان کہتا ہے میں تو صحیح ہوں، میں تو بالکل درست ہوں، ساری دنیا کو خراب کر. برا آدمی بھی خود کو درست کہہ رہا ہے، اچھا بیچارہ کیا کرے، وہ خود کو درست کہتا ہے، ریاکاری میں آتا ہے. اس ٹائم اچھے جو ہیں وہ چپ ہیں، کیا کریں. اس بچوں کو کون اخلاق اور حیا سکھائے گا؟ کون عثمان غنی والے آداب سکھائے گا؟ جب بہت سے تاجروں نے عثمان غنی کو آ کر سمجھایا بہت اچھا موقع ہے، تجارت چیزیں مہنگی ہیں، آپ سستے بھاؤ لائے ہیں تو جو یہاں ریٹ چل رہا ہے شہر میں اسی ریٹ پہ کم سے کم بیچیں تو آپ کو ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا. آپ نے کہا نہیں کم قیمت پہ سب دے دو اور جس کے پاس نہیں اس کو ویسے دے دو. پھر ایک گروپ جو تاجر جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی عید پہ چمڑے والے تاجر کرے ہوئے 50 روپے کا ہی دمبا لینا ہے، 50 روپے کا، حالانکہ وہی اون جڑی وہ 500 دی ہے، 1000 دی ہے. ایکا کر لیتے ہیں نا تاجر، جوتا بیچنے والا ایکا کر لیتا ہے. یہ شیطان نے نئی ترکیبیں سکھا دی ہیں کہ بس ایسے تھلے تو ریٹ نہیں لانا، 1% خرچ کیا ہے 100% واپس لینا ہے. 1 روپیہ خرچ ہوا ہے تو 99 نال جوڑ کے 100 کی چیز دینی ہے. شیطان سکھاتا ہے. گروپ بزنس گروپ جا کر عثمان غنی سے کہنے لگے، سمجھانے لگے آپ بہت خسارہ کر رہے ہیں. کہا میں کوئی خسارہ نہیں کر رہا،
میں بینیفٹ میں جا رہا ہوں، نہیں نہیں آپ اتنے کی چیز ہے آپ بالکل سستی دے رہے ہیں، اتنا کما سکتے ہیں، آپ گھاٹے میں جا رہے ہیں، ہمارا کاروبار بھی مندہ پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے عثمان غنی نے فرمایا تمہارے کاروبار کا مجھے نہیں، لیکن میں گھاٹے میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ 10 گنا ادھر بڑھاتا ہے 70 گنا ادھر بڑھاتا ہے۔ میں تو بزنس اللہ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ اس کا صلہ دے گا۔ ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، ایمان کو سمجھ کر، اپنے دین کو سمجھ کر آپ چلیں گے، گھاٹا نہیں کھائیں گے۔ فارن کنٹری سے بہت سے میرے اولڈ اسٹوڈنٹ جب باتیں کرتے ہیں نا، کینیڈا میں، یہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں جو کامیاب ملک ہے اس وقت، جو حکمرانی کر رہے ہیں پوری دنیا پر، جہاں جانے کے لیے بڑے بڑے عالم ترس رہے ہیں، بڑے سیاستدان کھربوں روپے لے جا کے وہاں محفوظ ہونا چاہتے ہیں، سارا عرب ادھر جا رہا ہے، سب غلام ہیں، وہ کامیاب کیوں ہے؟ دیانت، ایمانداری۔ ہم سمجھتے ہیں ایمانداری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سمجھیں گے نا؟ یہ تو ایمان لائے ہیں نا اللہ رسول پر۔ ایمانداری کیا ہے؟ کہ آپ کا ناپ تول ٹھیک ہو، آپ کا قول قرار ٹھیک ہو، آپ کا وعدہ ٹھیک کیا جائے، آپ ملاوٹ سے بچیں، کوئی غلطی سے آپ کو زیادہ موڑ دے دیا ہے تو وہاں پہنچائیں، اس کو علیحدہ رکھیں، جتنے کی چیز ناقص ہے کم قیمت کیا تو کم میں بیچیں، اچھی قیمت والی تو اچھی میں بیچیں، اور کم اور اچھی مکس کر کے اچھی قیمت میں بیچیں۔ یہ ہمیں شیطان سکھاتا ہے۔ چاجو ماجو کاجو ٹاجو سارے ہمارے مسلمان ہیں، کسی کو دین کی دال کا نہیں پتا۔ یہ چلے جائیں سڑکوں پر ریڑیوں والے، ہفتے میں 1-2 دن ریڑی لگا کے چاہتے ہیں کہ ہفتے کا راشن پورا مل جائے، 10 روپے والی چیز 100 والی چیز میں مکس کر دیں گے، چلو بھی سوچ بیچو۔ یہ وہ نہیں کر رہے کامیاب لوگ اس وقت، انگریز نہیں کر رہے، یورپ، امریکہ، برطانیہ۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں، وعدہ کرتے ہیں ہم عثمان غنی نبی کے فالوور ہیں، ایماندار ہیں۔ کہاں ہے تمہاری ایمانداری؟ کدھر ہے ایمانداری؟ وعدہ کب پورا کر رہے ہو؟ وعدہ پورا کرنا ایمانداری۔ ناپ تول کہاں ٹھیک رکھ رہے؟ ایمانداری کا حصہ ہے۔ ریلیشن تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ کل میں ایک جنازے میں بہت دور چلا گیا تو وہاں کیچڑ اور بہت گندی جگہ تھی، فیکٹری۔ تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں جنازے میں کتنے لوگ آئے۔ میں کہہ رہا تھا بڑا خوش نصیب بندہ وہ ہوگا جس کے جنازے کو کم سے کم 4 بندے اٹھانے والے ہو جائیں۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا گاؤں کا، جب میں چھوٹا، ایک ہمارے پڑوس یا گلی میں فوتگی ہوئی، کوئی 4 بندے نہیں تھے جو اس کا جنازہ پڑھیں یا اٹھائیں یا دفنائیں۔ بڑا ٹائم گزر گیا، اس کا جو بچہ وارث تھا وہ میرے والد نمبردار ہمارے گھر آئے کہ نمبردار لوگوں کو کہو کہ 4 لوگ ملے میرے والد کا جنازہ اٹھوائیں۔ مجھے یاد ہے اب بھی میرے والد صاحب نے کہا تو نے اور تیرے والد نے کوئی جنازہ اٹھایا ہے کبھی؟ کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ کیا لوگوں سے تیرے ریلیشن ٹھیک ہے؟ کیا ان کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے؟ ان کی غمی خوشی سے، ان کے قول قرار، ان کے دکھ سکھ میں جاتا ہے؟ سکھا نہیں۔ اس نے کہا پہلے یہ میں بندے بلاتا ہوں، سب کے سامنے تو نے اقرار کرنا ہوگا کہ میں آج سے اپنے انسانوں سے، اپنے محلے داروں سے اپنا ریلیشن تعلق صحیح رکھوں گا، خوشی غمی میں شریک ہوں گا، جنازے اٹھاؤں گا، دکھ سکھ میں جاؤں گا۔ کیا یہ اسلام نہیں؟ پہلے یہ تمہیں ان لوگوں کے سامنے اقرار کرنا ہوگا کہ میں بھی تمہاری میتیں اٹھواؤں گا۔ اور فرمایا میرے والد صاحب میں خود کندھا دوں گا اور لوگ اٹھائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔
عثمان غنی رضی اللہ مسجد بنانے میں بھی بڑا نام رکھتے ہیں، کئی ہزار مسجدیں تعمیر کی، اور حضور کے دور میں جب حضور نے مسجد نبوی بنانی چاہی تو ساتھ ایک پلاٹ تھا، پیسے نہیں تھے، فرمایا یہ مسجد کے لیے کوئی پلاٹ خرید کر دے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیر نہیں کہ عثمان غنی نے ایسے کہا، حضور ہزاروں درہم دے کے وہ پلاٹ، اور پھر خلافت کا زمانہ عثمان غنی کا آیا، مسجد نبوی بڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ بڑھا رہے ہیں، قرآن چھاپ چھاپ کے دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یہ افریقہ کا علاقہ، یہ وسط ایشیا، یہ بخارا سمرقند، تیسری بر اعظم تک عثمان غنی کے دور میں جہاد ہوا، فتوحات ہوئیں۔ اللہ غنی، مگر جب شہید کر دیے گئے، اور اس کی بشارت جناب رسول اللہ نے پہلے دے دی تھی، جب احد کے پہاڑ پر چل رہے تھے تو وہ ہلنے لگا، فرمایا احد ٹھہر، تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، 2 شہید یہ عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے۔